السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یو کے پی این پی کے مرکزی ترجمان جناب ناصر عزیز صاحب کینیڈا کے دورے پہ ہیں۔ ان کی یہاں پہ کشمیر ڈائسپورا کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں 14 جنوری کو بھی ایک بڑا استقبال یہاں پہ کیا گیا، اور کل جناب ناصر عزیز صاحب البرٹا کے دارالخلافہ کیپٹل ایڈمنٹن میں بھی انہوں نے مختلف این جی اوز کے ساتھ اور ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ آج یہاں پہ کیلگری میں ان کے استقبال کے لیے یہاں پہ عشائیہ کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں ڈائسپورا کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ جنت شیرو صاحب جو کہ ہماری کمیونٹی کے کیلگری میں ایک بڑے بزنس مین ہیں، ان کی طرف سے آج یہاں پہ عشائیہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب ناصر عزیز صاحب کی یہاں پہ کینیڈا میں بہت سی مصروفیات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے اپنے نیکسٹ دورے میں ٹورنٹو اور کینیڈا کے کیپٹل اوٹوا میں بھی مختلف تنظیموں، این جی اوز اور پولیٹیکل شخصیات سے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ جو کینیڈا کا دورہ تھا، ان میں ان کی کیا مصروفیات رہیں اور آنے والے دنوں میں ان کی کیا مصروفیات ہونے جا رہی ہیں۔ جناب سردار ناصر عزیز صاحب۔ بہت شکریہ عرفان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں محترم جنت حسین شیرو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی جو یہ ڈنر کا اہتمام کیا۔ یہ سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے پرانے ساتھی ہیں۔ جب بھی ہماری وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کا ذکر خیر رہتا ہے۔ آپ کمیونٹی کے جتنے ساتھی ہیں، ہمارے متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی اور ڈائسپورا کشمیر کے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ہم اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آئیڈیاز لیتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ ہم ظاہر ہے سیکھنے کے عمل میں ہیں، اور اپنے ویوز جب ہم شیئر کرتے ہیں تو اس میں جو ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی جا کے ایک کنسنسس بلڈ ہوتا ہے اور پھر ہم موو فارورڈ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ کینیڈا کا دورہ ہے، اس دورے کے دوران جو ہے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں یہاں کے ایم پیز کے ساتھ، اور بڑی کنسٹرکٹیو ہماری میٹنگ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم فیوچر میں بھی مل کے جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ایشو ہے اس کے پیسفل حل کے لیے اور اسپیشلی پیس ڈائلاگ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ ہمارے لیے انہوں نے کہا کہ کانفرنسز کا اہتمام کریں گے، سیمینارز کا، اور جو بھی ڈائسپورا کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے لوبی ورک کرے۔ تو مختلف این جی اوز کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میں جاؤں گا ٹورنٹو میں بھی، وہاں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں، جہاں ان کے پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ شیڈیولڈ ہیں، ان کے ساتھ بھی میٹنگز کریں گے۔ ان کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، جو ہماری مادر وطن ہے، 1947 سے ڈیوائیڈڈ ہیں ہم، تو ان کو اس بارے میں بریف کریں گے کہ ایٹ لیسٹ کشمیریوں کو رائٹ آف جو ہے نا فریڈم آف موومنٹ ہونا چاہیے۔ ان کو یہ حق دیا جائے کہ آر پار کے کشمیری آپس میں ملیں، انٹریکشنز کریں۔ اور لاسٹ 75 ایئر سے ہماری جو فیملیز فورسبلی ڈیوائیڈڈ ہیں، تو ایک بھائی دوسرے سے نہیں مل سکتا، بہن بھائی سے نہیں مل سکتی، اور یہ 21ویں صدی میں اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جو کشمیری ہیں، پاکستانی انڈیا کو وزٹ کر سکتے ہیں، انڈین پاکستان کو وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ہم جو کشمیری ہیں، جو کشمیریوں سے جب ہم کہتے ہیں کشمیری، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سری نگر کے کشمیری اسپیکنگ ہے وہی کشمیری ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ کشمیریوں سے مراد ہے انٹائر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو بسنے والے ہیں، اس کا ہر شہری، کیونکہ ہماری باہر یہاں پہ شناخت کشمیریوں کی ہے۔ ہم یہاں پہ اگر کسی کو پنچ کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیں، یا مظفر آباد کے یا میرپور میں، تو اس میں ہمیں 10-15 سال اور لگیں گے ان کو جیوگرافی سمجھانے کے لیے۔ تو ہماری شناخت ہے کشمیری یا جموں اینڈ کشمیر کے جو سٹیزن ہے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے، تو ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ ان کو اسپیشل کارڈز ایشو کریں انڈیا پاکستان، اور ایک بفر اسٹیٹ بنائیں اس کی
لیے ہم ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، پیسفل اسٹرگل کر رہے ہیں، لوبی ورک کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں ہم میٹنگز کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، انٹرونشنز کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جو لاسٹ 15-20 ایئر سے ہم نے بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم لیک کرتے تھے ان کو ہم نے اوور کم کیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ کس طرح انٹریکشن کیا جاتا ہے، لوبی ورک کس طرح کیا جاتا ہے. اور کل بھی آپ سب وہاں پہ دوست ہم موجود تھے سوری، تو بڑا شاندار پروگرام کا انعقاد کیا سردار رشید یوسف صاحب نے، طاہر عزیز صاحب نے، چودھری صدیق صاحب نے، ہمارے جتنے بھی پارٹی کے دوست ہیں، آپ سب احباب کشمیری کمیونٹی سے یہاں تشریف لائے. ہم نے اپنے ویوز شیئر کیے. شاید کسی کو ہماری بات بری بھی لگی ہو، لیکن جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو لیک کرتے ہیں. ہمارا کسی ایک جو ہے نا ڈائریکشن میں ہمارا مطلب ہم مینٹلی طور پہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. آزاد کشمیر والے نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، دوسری سائڈ والے نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. جب تک ہم جو تاریخی ریاست تھی جو 16 مارچ 1846 کو کا جس کا قیام عرض وجود میں آیا، تو اگر ہم اس کو نہیں مانتے، ایک طرف ہم اس کو کلیم کرتے ہیں لیکن اسی کے جو فاؤنڈنگ فادر کو گالیاں دینا بھی اپنا جو ہے نا فرض سمجھتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم ان مہذب سوسائٹیز میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں، اپنے جو ہیروز ہیں، تو ان کو کتنا یہ گلوریفائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کتنا پڑھایا جاتا. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ ایک ہندو رولر تھا، بڑا جابر تھا، ٹیکسیز دنیا میں ہر جگہ لیے جاتے ہیں، اس نے بھی مالیہ لیا، ٹھیک ہے ظلم تھا، لوگوں نے ریفارمز کے لیے ان کی اسٹرگل تھی، لیکن اس کو آپ نے ایک مذہب کا رنگ دے کے قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم کیا جو 1947 سے لے کے آج تک چل رہا ہے. ہماری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے ساری جو کنسرن گورنمنٹس ہیں کہ جو کشمیری ہیں تو ان کا خون اتنا سستا نہیں ہے، ہمیں بھی جینے کا رائٹ ہونا چاہیے، اور کشمیریوں کو آر پار جانے کی اجازت دی جائے، اور جو بھی لوگ پیس کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ان کو جو ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ بند کی جائیں. کیونکہ ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ہم ہیومینٹی پہ بلیو کرتے ہیں. جس طرح کینیڈا کے اندر بسنے والے ایک انسان کو یہ رائٹ ہے کہ اس کو ساری جو بیسک فیسلٹیز ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن سے لے کے فریڈم آف ایسوسیشن سے لے کے سب کچھ ان کو حاصل ہے. اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اس میں جو قدغنیں لگائی گئی ہیں، جو قوم پرست ہیں، ان کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا. اس کے لیے آپ کو اپنا مادر وطن پہلے گروی رکھنا پڑتا ہے کہ آپ پاکستان کے وفادار رہیں گے. اس طرح کی ڈسکریمنیٹری لاز جو ہیں، کلازز ہیں، جو ایکٹس ہیں انہوں نے امپوز کیے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ریسنٹلی انہوں نے 2020 میں AJ کے الیکشن ایکٹ امپوز کیا ہے، اس میں بھی جو پارٹی رجسٹریشن کے لیے بھی انہوں نے اس طرح کی شرائط عائد کیے ہیں کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں تو وہ وہاں پہ اپنے آپ کو الیکشن کمیشن میں بھی رجسٹر نہیں کر سکتی. اور اگر آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسی کلعدم تنظیمیں، ایسی جو شیخ رشید کی پارٹی ہے وہ بھی وہاں پہ رجسٹرڈ ہے. MQM پاکستان ہے، لیکن جو کشمیر کے اندر رہنے والا کشمیری ہے وہ اپنے مادر وطن سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی ری یونیفیکیشن کی بات کرتا ہے، اس کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ الیکشن میں جائے. تو بعض لوگ ہمارے معزز دوست نے کل پرسوں ایک سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا وجہ ہے جی قوم پرستوں کو الیکشنز میں ووٹ نہیں ملتے. تو پہلی بات ہے کہ ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن میں جانے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. دوسرا، وہاں پہ فری الیکشن ریگنگ ہوتی ہے، وہاں پہ جتنی بھی انتظامیہ ہے جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں تو وہ پہلے سے ہی ایک پلیٹ فارم لوگوں کے درمیان ان کی مائنڈ سیٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں 2-4 مہینے پہلے سے کہ فلاں کینڈیڈیٹ بڑا اسٹرانگ ہے، اس کی بڑی سے ہے، اس کی بڑی ایجنسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو جو ہے نا بڑی بلیسنگ ہے. تو یہ پری الیکشن پری پول ریگنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے الیکشنز کے جو پیپر ہی آپ سبمٹ نہیں کر سکتے، ایک اس پہ بھی کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کو موقع دیں، اگر آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو موقع دیجیے. یہ عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنی آزادی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. اور آر پار کے کشمیری جب آپس میں انٹریکٹ کریں گے، ایک موقع آئے گا 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد، وہ پھر آپس میں اٹھے بیٹھیں گے، دیکھیں گے، انٹریکشن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آیا انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ملنا ہے، پاکستان کے ساتھ ملنا ہے.
جو میجورٹی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا. لیکن جب تک ہمارا مادر وطن ریاست جموں کشمیر تقسیم ہے تو نہ ہندوستان کو یہ رائٹ پہنچتا ہے نہ پاکستان کو کہ وہ پارشلی ہمارے کسی بھی ایریے کو یونیلیٹرلی اپنے حصوں میں ضم کریں. جس طرح ڈیموگرافیز چینج کی جا رہی ہیں خطوں کی، وہ اس پہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی ریزولوشنز ہیں ہمارے کہ یہ پوری انٹائر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹیڈ ہے. 2007 میں یورپین پارلیمنٹ میں ایک انہوں نے ریزولوشن کی تھی، اس کو اڈاپٹ کیا انہوں نے. 520 ووٹس فیور میں آئے اس ریزولوشن کے، اور جو پاکستانی اوریجن کے چند ایک تھے 5-7 لوگ، انہوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا، اور 9 ایم ای پیز نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. یعنی کہ ہمیں 522 ووٹس ملے جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے حق میں. اور دونوں گورنمنٹس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا یہ ملٹری مائٹ ہے جو آپ کی میجورٹی یہ ہے اس کی بیس پہ آپ اپنے کوئی فیصلے کشمیریوں پہ امپوز نہیں کر سکتے. یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اور اس کا جب بھی فیصلہ ہوگا کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے اور ان کی کنسرن سے ہونا چاہیے. ہم فرسٹ پارٹی ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بھی ڈسپیوٹ ہیں تو بائیلیٹرلی وہ کریں گے، دونوں مل بیٹھ کے وہ کریں گے. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے، ہم دونوں گورنمنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جو کشمیریوں کی ریئل لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ لیے بغیر اگر آپ کوئی فیصلے امپوز کریں گے تو اس کا کوئی حل دیر پہ حل نہیں نکلے گا. آپ 5 سال کے لیے، 7 سال کے لیے، 10 سال کے لیے اپنا ووٹ بینک تو بڑھا سکتے ہیں لیکن اس خطے کے اندر امن نہیں لا سکتے. ہماری جو نیکسٹ میٹنگز ہوں گی ایم پیز کے ساتھ جو انسانی حقوق کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو بھی ہم یہ باور کریں گے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ بڑے وکٹم ہیں اور وہاں پہ نہ تو کوئی انڈسٹری ہے نہ جاب ہے، تو ظاہر ہے ماس مائگریشن ہے ایک طرح کی وہاں سے. تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے جو آفیشلز ہیں، کیا بھی ہے ان کا کہ ہمارے لوگوں کو یہ سپیس دے رہے ہیں. لیکن ہمیں اس کا یہ نا، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمیں اس کو اتنا لائٹ وہ نہیں لینا چاہیے کہ جی ہم لوگوں کو یہ سپیس دیتے ہیں تو ہم سوچیں کہ یہ کوئی بڑے ان کو پتہ ہی نہیں ہے یا اپنے آپ کو بہت ایک ہوتا ہے سیانا اور بعض اپنے آپ کو ڈیڑھ سیانا سمجھنے شروع کر دیتے کہ ہم نے سسٹم کو چیٹ کر لیا، ہم نے اس پارٹی کو بھی چیٹ کر لیا. لیکن ایک ٹائم آتا ہے نا ساری چیزیں واپس یہاں پہ ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ہمارے کیا ایکشنز ہیں، ہم کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. ہمارے کلیم ہوتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، پروگریسو ہیں، ہم جو ہے نا کوئی نفرتیں نہیں پالتے، لیکن ہمارے ایکشنز بالکل ڈیفرینٹ ہوتے ہیں. ہم جس پارٹی کا کلیم کرتے ہیں اسی کے اگینسٹ پھر کاموں میں شروع ہو جاتے ہیں. جو بیک ہوم ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے کہیں نہ کہیں رابطے ہوتے ہیں ان کی اپیزمنٹ میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ جس کرپٹ سسٹم کی وجہ سے ہم مائگریشن پہ کر کے یہاں پہ آتے ہیں اسی سسٹم کے لوگوں کو اسٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا کرائم میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان مہذب سوسائٹیز میں رہتے ہوئے ساری انفارمیشن ہونے کے باوجود اگر ایسے کام کریں گے تو اس کا خمیازہ تو ہم تو بھگتیں گے ہی، لیکن ہماری آنے والی نسلیں، ٹھیک ہے ہمارے شاید بچے یہاں آ گئے ہیں لیکن ہمارے بھائیوں کے بچے وہاں پہ ہیں، بہنوں کے ہیں. اور کشمیر کے اندر بسنے والا ہر انسان ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے. اور آپ جو دوست احباب ایکسیلنٹ کام کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا بیٹر وے میں ہم آگے لابی ورک کریں گے. ہمیں جب آپ کہیں گے ہم آئیں گے، ہم آپ کو وہاں پہ جنیوا میں بلائیں گے، تشریف لائیے. آپ اوپن انویٹیشن ہے، آپ آئیں ہمارے مہمان بنیں، دیکھیں ہم کس طرح لابی ورک کرتے ہیں، کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. تو بہت شکریہ. تو ہم اپنا یہ پیسفل اسٹرگل اپنی جاری رکھیں گے، اپنا لابی ورک اور کسی قسم کی مسلط پسندی خوف اور ہر چیز سے بالاتر ہو کے اپنی اسٹرگل ہماری جاری رہے. جی بہت شکریہ سردار ناصر عزیز صاحب، آپ نے اپنے کینیڈا کے دورے کے حوالہ سے تفصیلات سے آگاہ کیا. اس کے علاوہ آپ نے ریاست جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال اور یو کے پی این پی کے مینیفیسٹو پہ بات کی ہے. معزز ناظرین، ہمارے آج کے اس عشائیہ میں نارتھ امریکہ یو کے پی این پی کے صدر جناب سردار رشید یوسف صاحب بھی موجود ہیں، جنرل سیکرٹری سردار طاہر عزیز صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ چودھری صدیق صاحب اور نعیم گل صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ کشمیری ڈائسپورا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. میں آخر پہ سردار
جنت شیرو صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور ہم تمام دوستوں کو مل بیٹھ کے جو ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال پہ جناب اسپوکس مین یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کو سننے کا موقع فراہم کیا. تو میں آخر پہ جناب صدر سردار رشید صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ چند الفاظ پہ کلوزنگ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں. یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان سردار ناصر الدین صاحب نے تفصیلی بریفنگ تو دے دی. اس کے بعد میرے پاس تو کوئی گنجائش نہیں، لیکن ہم سب کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے پارٹی کے مرکزی ترجمان جو مختصر دورے پہ یہاں کالگری میں، ہماری خواہش تھی کہ اگر چند دن اور یہاں رہتے، ہم ان سے بہت کچھ لرن کر رہے تھے، لیکن ان کی اپنی مصروفیات ہیں آٹوا کے اندر، ٹورانٹو کے اندر، اور 18 جنوری کو یہاں سے یہ ٹورانٹو جا رہے ہیں. تو آج ان کا جو دورہ تھا ایڈمنٹن کا، ظاہر جہاں ان کے اپنے اپائنٹمنٹس تھی، جہاں ان کا اپنا شیڈول ہے، اس کے مطابق یہ تو جا رہے ہیں. لیکن ہماری خواہش تھی کہ اگر یہ 5 سے 10 دن ہمارے پاس اور رہ جاتے تو ہمیں تو بہت کچھ ان سے ملنے کے لیے تھا، لیکن ان کی جو سیکریفائز ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، جنیوا کے اندر، کشمیر ایشو کے اوپر، کل جو ہم نے 14 جنوری کو جو ان کو ریسیپشن دیا تھا، اس کے اندر مرکزی ترجمان سردار ناصر صاحب نے گلگت بلتستان، ریاست جموں کشمیر، گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں تفصیلی تمام دوستوں کو بریفنگ دے دی ہے. میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت یونائٹڈ کشمیر نارتھ تمل کی طرف سے جناب ناصر الدین صاحب کو دل کے اطراف گہرائیوں سے ویلکم بھی کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان سے یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی یہ کینیڈا کا دورہ ہے پارٹی کے لیے تو کم از کم یہ 1-2 ماہ کے لیے، مہینے کے لیے، 15 دن 20 دن کے لیے آئیں. اور جو ایج کی جو ہمارے بیسک جو چیف گیسٹ جنہوں نے اس پروگرام کو ہوسٹ کیا، چیف گیسٹ تو سردار ناصر الدین صاحب ہیں، لیکن میں سردار جنرل حسین شیرو صاحب جو کشمیر کمیونٹی کی جانی شخصیت بھی ہیں، بہت کاروباری شخصیت بھی ہیں، انہوں نے سردار ناصر الدین صاحب کو یہاں ایک ریسیپشن دیا. میں سردار جنرل حسین صاحب آپ کو اپنی طرف سے، اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ جیسے عظیم ساتھی ہوں، آپ جیسے دوست ہوں، جو دوستوں کو ہمیشہ کالگری تو ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں کشمیری بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن ان کی جو آپ نے جو سیکریفائز کیا، آپ سردار شوکت علی کشمیری کے دستِ راز بھی ہیں، ان کے ساتھی بھی ہیں، اور آپ نے سردار ناصر صاحب کو یہاں ریسیپشن دیا. میں آپ کو بھی مشکور ہوں، تمام ساتھیوں کو بھی مشکور ہوں. تو میرے خیال میں ان الفاظ بھی جانا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ سر. چودھری عرفان صاحب کا بھی جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین، اگلے ایونٹ تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جزاک اللہ.